تو ایک ہوتا ہے علماء کا ظواہر کا، وہ راستہ بتاتے ہیں کہ ادھر چلنا، ادھر چلنا، ادھر چلنا، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں مڑنا، ادھر مڑنا۔ اور ایک مرشد ہوتا ہے جو ہاتھ سے پکڑ کے کہتا ہے میں بھی جاتا ہوں، تجھے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ابو الخیر تو اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ عام لوگوں نے بھی کیا، لیکن جو صوفیوں نے ترجمہ کیا، صوفیاء کے سوچ والوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا سیدھی راہ چلا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ سیدھا راستہ دیکھا، کہ دکھانے سے پھر بھی غلط ہو سکتا ہے، یا اللہ کوئی ایسا بندہ ملا دے تاکہ مجھے ساتھ ہی لے جائے، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی لے جائے۔ تو یہ تو اس کی یعنی میاں صاحب کے ذہن میں ایسی بات تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، لیکن لاجکس بھی ہے۔ لیکن اس وقت بلیک بورڈ نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں بلیک بورڈ پر باقاعدہ نقشہ بناتا، وہ تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے مرشد، یہ مرشد میں نے لکھ دیا، مرشد۔ اب مرشد کے بارے میں دو صفت آتی ہیں حدیث میں، روایات میں، کہ یہ حی بھی ہوتا ہے، یہ ممیت بھی ہوتا ہے، یہ زندہ بھی کرتا ہے اور یہ مارتا بھی ہے۔ یہ جو مرشد نیچے لکھا ہوتا ہے، حی بھی ہے، ممیت بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صوفی مطلب پڑتا ہے زندہ یوں کرتا ہے کہ دل کو زندہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ممیت کس طرح کہ نفس امارہ کو مارتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دل کو زندہ کرتا ہے، کیا بات ہے، نفس کو مارتا ہے۔ سبحان تو یہ حی بھی ہوتا ہے، ممیت بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر نیچے جو میں لکھتا ہے قلب، ادھر بھی قلب لکھا ہوا ہے، ادھر بھی قلب لکھا ہوا ہے، یہ مرشد ہے، یہ مرید ہے۔ اب یہ جو قلب ہے، وہاں آپ اندر لکھتے ہیں اللہ کا نام، اس میں اللہ، ادھر مرید کے ساتھ لکھتے ہیں ذکر اللہ، کیا بات ہے، وہاں مسمى ہے، یہاں اسم مسمى ہے، کیا بات ہے، وہاں اللہ ہے، یہاں اللہ کا نام ہے۔ پیر کے دل میں اللہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ اسم سے نکل کر مسمى کی طرف سفر کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ اسم سے لے کر مسمى کی طرف سے سفر کیا ہوتا ہے۔ وہاں اللہ ہے، یہاں ذکر اللہ ہے، اس کے درمیان ایک نورانی تار آ جاتی ہے، کیا بات، ایک نورانی تار آ جاتی ہے پیر کے دل سے سیدھی مرید کے دل میں ایک تار، اس کو نورانی تار کہتے ہیں۔ یہ کب آتی ہے؟ جب مرید میں تین چیزیں آ جائیں، ایک ارادت، ایک محبت، ایک اطاعت۔ ارادت بولتے ہیں ارادے کو، کہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے ارادے ختم کرتا ہوں، پیر کے ارادوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ نہ ہو، یعنی اپنی ارادوں کو شیخ کی ارادوں میں فنا کرنے والا۔ اب جب یہ تین تارے ملاتا ہے تو شیخ وہاں سے ایک تار ملاتا ہے، سبحان اس کو اللہ، نورانی تار کہتے ہیں۔ کیا یہ نورانی تار جب ہو جائے، وہاں اسم ہے، یہاں اسم مسمى ہے، وہاں اللہ کا نام ہے، یہاں اللہ کا نام شروع کروا دیتا ہے، کیا بات ہے، واہ، مرید کو اللہ کے ذکر میں مبتلا کرتا ہے، سبحان اللہ کی یاد میں مبتلا کرتا ہے۔ جب یہاں اسم مسمى آ جاتا ہے، اسم مسمى کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کو تین چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت الہی، سبحان اللہ، ایک ہوتی ہے اسرار الہی، سبحان ایک اور تیسری ہوتی ہے علم و حکمت۔